سورت یاسین مکی ہے، 83 آیات اور 5 رکوع ہے، نزول میں 41 ہے اور ترتیب میں 36 ہے۔ یہ وہ سورت ہے جس کے لیے کہا گیا قرآن کا دل، لِكُلِّ شَيْءٍ قَلْبٌ وَقَلْبُ الْقُرْآنِ یاسین۔ سورت یاسین کی فضیلت میں تقریباً 40 احادیث مروی ہے۔ قرآن کی کسی سورت کی فضیلت میں 40 احادیث نہیں ہے۔ حدیث میں ہے اقرؤوا علی موتاکم یاسین، اپنے مردوں کو سورت یاسین پڑھ کے سناؤ۔ موتا سیموت باعتبار ما یؤول الیہ، جو مرنے لگے ان کو یاسین سناؤ، اللہ اس کی برکت سے اس کی زندگی پوری کر دے گا۔ اگر عمر ہے آرام آ جائے گا، نہیں ہے تو روح بآسانی نکلے گی۔ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مرتے وقت دل فیل ہوتا ہے، اور یاسین قرآن کا دل ہے تو اس کے دل کو سہارا مل جائے گا۔ اللہ تعالی آسان فرمائے۔ اللہ، میرا اپنا خیال یہ ہے کہ 3 سورتیں اگر مومن کو یاد ہو تو اس کا بیڑا پار ہوگا، سورت فاتحہ، سورت اخلاص اور سورت یاسین۔ پوری زندگی کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اب میں ویسے کہتا تو نہیں ہوں، لیکن جس دل میں سورت یاسین نہیں ہو، میرا خیال ہے کہ شاید اس میں ایمان رہے، مشکل، خدا کا اپنا فضل ہی ہوگا۔ اور وہ طالب اور عالم، وہ تو اس قابل نہیں ہے کہ اسے طالب و عالم کہا جائے جس کو سورت یاسین یاد نہ ہو۔ 24 گھنٹے میں 1 دفعہ پڑھنا ضروری ہے۔ سورت یاسین پڑھنے کے بعد ہر شخص مستجاب الدعوات ہو جاتا ہے، اسے مخلوق سے شکایت کا موقع ختم ہو جائے گا۔ رات کو دعا مانگے گا صبح ملے گا، صبح کو دعا مانگے گا زور تک ہو جائے گا۔ کاش کہ لوگوں نے اپنے توانائی بے عملی میں ضائع کر دی۔ اتنا بڑا خزانہ، خدا کی قسم اگر اس سورت کی میں تفسیر کر لوں 23 رمضان تک پوری نہیں ہوگی، اس لیے میں اس کی تفسیر کرتا ہی نہیں کر سکتا، ہمت نہیں ہے۔ تمام قرآن جو اب تک آپ نے پڑھا ہے ابتدائی 3 آیتوں میں موجود ہے، اور سارا قرآن جو آگے آ رہا ہے اس کے بعد 2 آیتوں میں موجود ہے۔ گزشتہ آسمانی کتابوں کا سارا علم یاسین میں ہے۔ کہتے ہیں کہ امام شافعی نے امام محمد سے کہا تھا کہ سورت یاسین پڑھا سکتے ہو؟ امام محمد نے کہا کہ پڑھا لوں گا، لیکن 90 اونٹ لانا پڑے گا، یعنی اتنی بڑی تفسیر ہوگی کہ 90 ابل پر لدواری پڑے گی۔ بالکل بجا فرمایا ہے۔ مفسرین نے بڑے عجائب و غرائب لکھے ہیں، اور حدیث میں ہے کہ اقرؤوا علی موتاکم یاسین، مرنے والوں کے ہاں یاسین پڑھ لو، اللہ تعالیٰ اس سے نزع روح میں آسانی کر دیتا ہے۔ تفسیر زاہدی میں لکھا ہے کہ ملک الموت جب کسی کی روح قبض کرنے آ جاتا ہے اور وہاں سورہ یاسین پڑھی گئی ہو تو واپس جا کے بارگاہ الہی میں عرض کرتا ہے کہ میں اس کی روح کیسے قبض کر لوں، وہ سورہ یاسین پڑھ چکا ہے۔ اس سورۃ یاسین کے ایک ایک حرف پر اتنے فرشتے نازل ہو کے وہاں موجود ہے، تو اللہ تعالیٰ جنت کا فرشتہ رضوان کو بھیج دیتا ہے، اور وہ شخص کو آ کے جنت کے ایک ایک درجے اور نعمت کی خوشخبری دے دیتا ہے کہ جنت بالکل منتظر ہے اور دیر ہو رہی ہے، تو یوں وہ خوش ہو کر کے روح دے دیتا ہے۔ سورۃ یاسین ہر مشکل کے حل کا علاج ہے، اور اس میں 3-4 روایتیں۔ ایک روایت میں ہے کہ 1 دفعہ یاسین پڑھنا 2 قرآن کے برابر ہے، دوسری روایت میں ہے کہ جو فجر کے بعد یاسین پڑھ لے 10 قرآن کے برابر ہے، اور تیسری روایت میں ہے کہ 1 دفعہ سورہ یاسین کی تلاوت 25 دفعہ قرآن کریم پڑھنے کے برابر ہے۔ سورۃ یاسین رات کو پڑھنا علیحدہ عمل ہے، اس کی علیحدہ برکات ہے، جیسے عزت کا تحفظ، رزق کی برکت، مصیبتوں کا ٹل جانا، پریشانیوں کا دور ہونا، مشکلات کا حل ہونا، یہ رات کے پڑھنے کا عمل ہے، اور جتنی دیر سے پڑھی جائے اس قدر مؤثر ہے۔
اور دن کے اندر پڑھنے سے فتوحات ہوتی ہے، مرادیں ملتی ہے، آدمی پر کسی کا غلبہ نہیں ہو سکتا ہے۔ مسلمان کے 3 اعمال ایسے ہیں کہ اگر ان کا اہتمام کر لے تو چوتھے عمل کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک، فاتحہ کے ساتھ کسی بھی وقت 24 گھنٹے میں 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا۔ دوسرا، ہر فرض نماز کے بعد سنتوں کے لیے جگہ بدلتے بدلتے، یا جن نمازوں کے بعد سنن نہیں ہے فرائض کے فوراً بعد آیت الکرسی 1 دفعہ پڑھنا۔ اور تیسرا عمل سورہ یاسین کا 24 گھنٹے میں کم از کم 1 بار اس کی مکمل تلاوت کرنا۔ بہتر ہوگا کہ دن کے کسی نماز میں ہو۔ سورۃ یاسین میں 1000 قسم کے تجربات سے اس کی تلاوت ہوتی ہے۔ 1000 قسم کے تجربات بزرگان دین کے، ہر تجربہ جو نص کے خلاف نہیں ہے معتبر ہے اور اس پر عقیدت مندوں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ ہمارا ایک طریقہ ہے اس کے پڑھنے کا، اپنی دعائیں سفید کاغذ پر لکھ لو، 3 دفعہ سورہ فاتحہ، 3 دفعہ آیت الکرسی، 3 دفعہ 4 قل اور 3 دفعہ درود ابراہیمی پڑھ لے، اور پھر وہ دعا پڑھ لے لکھی ہوئی، پھر سورۃ یاسین شروع کر لے، مبین پر پہنچ کر پھر وہ لکھی ہوئی دعا پڑھ لے، پھر دوسری مبین پر، پھر تیسری پر، پھر چوتھی پر، پھر 5ویں پر، پھر چھٹی پر، پھر 7ویں پر، پھر سورۃ یاسین مکمل ہو جائے تو ہاتھ اٹھا کر تفصیل کے ساتھ وہ دعا مقرر سے قرر مانگے۔ 7 ہفتے کے اندر پہلے ہی ہفتے کے اندر کام ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ سب کو اجازت ہے، جنہوں نے سمجھا نہیں ہے ان کو بالکل اجازت نہیں، جو سمجھ چکے ہیں ان کو اجازت، نہ سمجھ تو حقیقت میں دشمنی کتاب و سنت ہے، اس کو وظیفہ دینا تو خنزیر کے گلے میں موتیوں کا ہار ڈالنا ہے، جو بدترین قسم کی ناشکری ہے۔ سب سے بدترین کائنات وہی ہے کہ جب قیمتی بات ہو تو وہ توجہ ہی نہ دے۔ فَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ، ان کو تابع کیا ہے، ان کے لیے ان کے سامنے ذلیل کیا ہے۔ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ، ان میں سے بعض کی سواری کرتے ہیں، وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، اور ان میں سے یہ کھاتے بھی، گھوڑے کی سواری، گدھے کی سواری، خچر کی سواری، اونٹ کی سواری، اور حلال جانور کھاتے۔ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ، ان کے لیے فائدے ہیں اور پینے ہیں، دودھ پیتے ہیں، لسی پیتے ہیں، چھاچھ پیتے ہیں۔ سبحان اللہ، پینا بہت زیادہ ہے، کھاتے تو خالی گوشت اور گھی۔ افلا یشکرون، آئے شکر نہیں کرتے۔ کیا ہے وہ؟ شکر کر رب کا بھائی جس نے ہماری گائے بنائی، اس خدا کا شکر کرو جس نے ہماری گائے پیدا کی۔ شکر ادا کرو رب کا بھائی جس نے ہماری گائے بنائی۔ ہم اسکول میں پڑھتے تھے تو پرائمری میں لکھا ہوا جی، وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً، انہوں نے بنایا اللہ کے علاوہ اور معبود، لَعَلَّهُمْ يُنْصَرُونَ، شاید ان کی مدد ہو سکے۔ لا يستطيعون نصرهم، نہیں ہو سکتا ہے ان سے ان کی مدد۔ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ، اور وہ ان کے لیے لشکر حاضر ہوگا، یہ سارے خدا کے سامنے گرفتار ہو جائیں گے۔ فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ، آپ کو غمگین نہ کرے ان کی باتیں، تسلی۔ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ، بے شک ہم جانتے ہیں جو یہ چھپاتے ہیں اور جو دکھاتے۔ أَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُطْفَةٍ، آیا دیکھا نہیں انسان نے، ہم نے پیدا کیا اس کو ایک بوندے سے۔ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ، بس ناگہاں یہ جھگڑالو بن گیا کھل کر۔ ایک بوندے سے پیدا ہے اور باتیں کتنی کرتا ہے۔ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا، اور بیان کرتے ہمارے لیے مثالیں۔ فَنَسِيَ خَلْقَهُ، اور بھول گیا اپنی خلقت۔ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، کہتا ہے کون اٹھائے گا، کون زندہ کرے گا ہڈیاں جبکہ یہ راک ہو چکی ہو، رمیم، جبکہ یہ بوسیدہ ریزہ ریزہ ہو چکی ہو۔ قُلْ يُحْيِي الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، آپ فرمائیے اس کو زندہ کرے گا وہ جس نے پیدا کی ہے پہلی بار۔ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، اور وہ تمام خلقتوں کے جاننے والے ہیں۔
الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا، وہ جس نے بنایا ہرے درخت میں آگ. بعض درخت ہرے جلتے ہیں، بعض درخت ایسے ہیں جو آگ میں پیدا ہوتے ہیں، بعض درخت ایسے کہ سوکھ کے جلتے، بعض بالکل ہرے جلتے ہیں. اشارہ ہے کہ سخت کافر وہ بھی ہدایت قبول کر لیتا ہے. فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ، بس ناگہاں تم اس میں سے گرم ہونے لگتے ہو یا گرم کرنے لگتے ہو. أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ، آیا نہیں ہے وہ جس نے پیدا کیا آسمان و زمین قدرت رکھنے والا، علی اس بات پر أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ کہ پیدا کرے ان جیسے. بلا ہاں وہ قادر ہے. وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ، وہ خوب پیدا کرنے والے علم والے ہیں. انما امرہ اذا اراد شیئا، بے شک اس کا کہنا ہوتا ہے جب چاہے کوئی کام کرنا. ان یقول له کن، کہ کہے اس کے ہو جا، فیکون، پس وہ ہو جاتا ہے. فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء، پاکی ہے اس کے لیے جس کے اختیار میں ہیں تمام کارخانے ہر چیز کے. عجائب وإلیہ ترجعون، اسی کی طرف واپس کیے جاؤ گے. اس کے ذیل میں تفسیر کبیر کے اندر ایک عبارت ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ امام رازی کا انتقال ہو چکا ہے اور بقیہ حصے کسی اور نے مکمل کیا.